الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سفینہ علم کے روح رواں اصحاب الجرح والتعدیل، آج کے اس پروقار تقریری مقابلہ میں دلائل سے اس حقیقت کو ضوء النہار کے مانند عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور امن دو الگ الگ اشیاء نہیں، بلکہ امن تو اسلام کا وہ جزو لا ینفک ہے جس کے بغیر اسلام کی تکمیل ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب دار و رسن کے نوحے، بچوں کی آہ و فغاں، یتیموں کی حسرتیں، مسکینوں کی بے چینیاں، اولاد کھو دینے والی ماں کا نالہ احتجاج وادی حسرت میں بزبان حال یہ پکار رہے تھے کہ آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، ہم قفس سے نکل کر اب کدھر جائیں گے، اتنے مایوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ پھر یکا یک خداوند کریم نے ظلم کی تاریکی میں امن و سلامتی کو نوید سحر بنا کے بھیجا، اور اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کتاب خدا میں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم اور فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سے کیا گیا، تو فضائے دہر پکار اٹھی کہ خبر جا کے سنا دو اب شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرت نہ ہو سکے گی اب ان خود پرستوں کو۔ جناب والا، سلامتی کا بیان ہو یا امن کا اعلان ہو، خوشی کا میدان ہو یا فلاح و بہبود کی پہچان ہو، الغرض حیات مستعار کی کامیابی و کامرانی کا ایک ایک لمحہ اسلامی امن و آشتی کے مرہون منت ہے۔ اس آفاقی تصور اور عالمگیر قانون کو کتاب خدا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا بظلم اولئک لهم الامن سے تعبیر کرتی ہے، اس لیے کہ اسلام تو وہ امن ہے جہاں ملاقات کی ابتدا پہ السلام علیکم کی باد بہاری ہے، جس کی عبادت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی رحمت بری کناری ہے، جس کی دعا اللہم انت السلام منک السلام امن و سلامتی کی ابر بن کے برستی ہے، جس کے ماہ و سال کی ابتدا اللہم اہلہ علینا بالامن والسلام سے امن کی نوید سحر بن کے جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی ترغیب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ سے امن و سلامتی کے چشموں سے ایسی لبریز ہے کہ جس سے امیر غریب اپنا پرایا یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔ جناب والا، اسلام تو وہ جس نے امن و آشتی کی شہنائیاں بجا بجا کر عروس کائنات کی مانگ کو امن کے موتیوں سے بھر دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دیا درس حقوق بنی آدم میرے مذہب نے، دیا درس حقوق بنی آدم میرے مذہب نے، لکھا صفحات ہستی پہ یہ کالم میرے مذہب نے۔ جی ہاں جناب والا، اسلام ہی تو وہ امن ہے جس نے لا رہبانیت فی الاسلامی کے فرمان سے انفرادیت کے اسنام کو پاش پاش کر کے اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا کے گوہر نایاب سے اقلیتوں کے حقوق و تحفظ فراہم کر کے امن عالم کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ قبرص کے عیسائی بھی رو رو کر کہنے لگے اتنا امن آج تک ہمیں نہیں ملا جتنا اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ ارے جہاں والفتنۃ اشد من القتل کہہ کر فساد فی الارض کی جڑوں کو محض کھوکھلا ہی نہیں بلکہ قتل اور اقدام قتل کی بیخ کنی کرتے ہوئے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ جیسے قوانین مرتب کر کے انما المؤمنون اخوہ کی رعنائی بکھیر کر اخوت و مساوات کی کلیوں کو امن سے استوار کیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین سے فساد کے اٹھنے والے شراروں پہ خاک ڈال کر انسان تو کجا چرین پرین بلکہ تمام مخلوقات کے لیے
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء سے رحم دلی کا سیل رواں جاری کیا جاتا ہے، جہاں لا تقربوا الزنا کے درے سے عورتوں کی عصمت کو درندہ صرف حیوانوں سے مامون و محفوظ کیا جاتا ہے، جہاں لا تقتلوا خشیت املاک سے اور لا تقتلوا خشیت املاک سے زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو حیات جاودانی کا جام عطا کیا جاتا ہے، جہاں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات کے حکم سے صنف نازک کو حیات جاودانی کا جام عطا کیا جاتا ہے، جہاں فاعفو وصفحوا سے عفو درگزر کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے، جناب والا فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو لا تثریب علیکم اليوم اليوم یوم المرحمہ فرما کر عفو درگزر کا پروانہ سنا دیا جاتا ہے۔ پھر میں بھی کیوں نہ کہوں کہ میاں ہم محبتوں کے راہی ہیں، نفرت سے ہمارا کیا کام ہے، ہم محبتوں کے راہی ہیں، نفرت سے ہمارا کیا کام ہے، خون بہانا ہمارا شیوا نہیں، امن ہمارا پیغام ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔